لیکن اس نے کچھ ایسی باتیں کی ہیں اپنی گالیوں کے دوران میں جس سے صاف واضح ہوتا ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں ہیرا حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستانی نیوز چینل۔ عمران خان کے لیے کافی دنوں کے بعد جو ہے وہ خوشخبری نکل کر آئی ہے جی، کیونکہ پی ڈی ایم کے آخری 25 دن جو ہے وہ شروع ہو چکے ہیں اور کس طرح میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گی۔ اس کے علاوہ فرانس میں جنرل باجوہ کو گالیاں دینے والا شخص جو ہے وہ کون نکلا، اس نے کیا ایسے جو ہے وہ انکشافات کی ہیں، یعنی اس نے اس ویڈیو میں کیا ایسی باتیں کی تھی جس کی وجہ سے پتہ چلتا ہے کہ یہ شخص آخرکار کون ہے۔ بہرحال میں نے جیسے کہ آپ کو ابھی کہا ہے کہ جی عمران خان کے لیے خوشخبری ہے، تو حقیقتاً عمران خان کے لیے خوشخبریوں کے مواقع جو ہیں وہ شروع ہو چکے ہیں، چونکہ جتنا پریشر جو تحریک انصاف نے برداشت کرنا تھا، ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جتنا پریشر وہ برداشت کرنا تھا برداشت کر چکے ہیں، اور اب جو ہے وہ آہستہ آہستہ ان کی ریکوری کے دن جو ہے وہ شروع ہو چکے ہیں، چونکہ جس طرح سے ان کو کرش کرنے کی کوشش کی گئی بہت ہی زیادہ حکومت کی طرف سے، اور اب ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جتنا بھی وہ کرش ہو سکتے تھے اب ہو چکے ہیں، لیکن اب ان کا وہ پھر سے جو ہے وہ کم بیک کر رہے ہیں۔ بہرحال آپ کو بتاتی چلوں کہ جی کہ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ شہباز شریف کی جو حکومت ہے، جس طرح سے نگراں حکومت ہے، یہ چلتی ہی چلی جائے گی اور شاید یہ اب جو ہے وہ ہمارے اوپر ہمیشہ مسلط رہے گی، لیکن اب ایک ایسا جی نگران سیٹ اپ آ رہا ہے ذرائع کے مطابق جی جو لمبے عرصے تک چلے گا، اور کہا یہی جا رہا ہے کہ جون کو جب تقریباً 10-11 جون کو جب بجٹ جو ہے وہ پیش کیا جائے گا، اس کے تقریباً 20-25 دن کے بعد ہی ایسا نگراں سیٹ اپ جو ہے وہ بنا لیا گیا ہے اور اس کی لسٹیں جو ہے وہ تیار ہو چکی ہیں، اور یہ جو ٹیکنوکریٹس ہیں، جس طرح سے کہ نگراں حکومت آتی ہے جیسے کہ آپ سب جانتے ہی ہیں، تو کہا یہی جا رہا ہے کہ جو ٹیکنوکریٹس ہیں انہوں نے تمام ملکی جو ادارے ہیں وہ ان کی جو ساری لسٹیں ہیں یا جو انہوں نے جو بھی جو انتظامات کیے ہیں نگراں حکومت کے لیے، وہ تمام اداروں کو قابل قبول ہیں، اور انہی تمام لوگوں پر جو ہے مشتمل ایک نگراں سیٹ اپ جو ہے وہ مکمل ہو چکا ہے۔ لسٹیں وغیرہ سب کچھ پہلے سے جو ہے وہ تیاریاں کی جا چکی ہوں، اور پھر آپ سب جانتے ہی ہیں جس طرح سے شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ اپنے آموں کی جو پبلسٹی ہے وہ کرتے ہوئے گزشتہ دنوں جو ہے وہ ترکی میں دکھائی دیے تھے، جس طرح سے وہ آموں کے بارے میں بات کر رہے تھے، تو اب میرے خیال ہے ان کے شاید آم کھانے کا وقت جو ہے وہ قریب آ چکا ہے۔ بہرحال اس کے علاوہ جی آپ کو بتاتی چلوں کہ مریم نواز صاحبہ کا کشمیر میں ایک فلاپ شو جو ہے وہ دیکھنے میں آیا ہے، اور یہی کہا جا رہا ہے کہ وہ خالی کرسیوں سے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ خطاب کر رہی ہیں، اور اس کے علاوہ جی رانا ثناء اللہ کی جو طبیعت ہے وہ کافی ناساز ہے، اور اس حوالے سے ہم ان کے لیے دعا گو ہیں، اللہ پاک ان کو صحت کاملہ اور عاجلہ نصیب فرمائے۔ یہی کہا جا رہا ہے کہ ان کی طبیعت ناساز اور ہسپتال منتقل کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ جی آپ کو بتاتی چلوں جی کہ جنرل باجوہ کی جو ویڈیو وائرل ہوتی ہے جس میں ایک دکھایا یہی گیا ہے کہ وہ اپنی اہلیہ کے ساتھ چونکہ فرانس میں چھٹیاں منانے موجود ہیں، تو وہاں پر ایک عمارت کے باہر وہ موجود ہوتے ہیں اور اپنی اہلیہ کے ساتھ گفت و شنید کر رہے ہوتے ہیں، تو وہاں پر ایک شخص جو ہے وہ ویڈیو بناتا ہوا آتا ہے، اور اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ پاکستان کے آرمی چیف ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ میں سابقہ آرمی چیف ہوں، اور اس کے بعد وہ شخص جو ہے وہ ان کو برا بھلا کہنا شروع ہو جاتا ہے، جس پر آرمی چیف جو ہے وہ اس کو کہتے ہیں کہ تم یہاں سے چلے جاؤ اور میں پولیس کو بلا لوں گا، جس پر وہ کہتا ہے جی بلاؤ پولیس کو، اور اس کے بعد وہ شخص جو ہے وہ پشتو میں گفت و شنید کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے، اور حقیقتاً یہی بتایا جا رہا ہے، چونکہ میں پشتو تو نہیں جانتی، لیکن یہی کہا جا رہا ہے کہ وہ شخص جو ہے وہ بہت ہی گندی اور غلیظ گالیاں ان کو دے رہا تھا، اور جب جنرل باجوہ جو ہے وہ یہ سب دیکھتے ہیں تو وہ اپنی اہلیہ کے ساتھ ہی مشغول رہتے ہیں، اور ان کی اہلیہ جو ہے وہ ان کو اسی طرح سے کہتی ہیں کہ آپ اس کی باتوں پر توجہ نہ دیں، کان نہ دھریں، اور وہ دونوں میاں بیوی وہیں پر بیٹھے رہتے ہیں، اور ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے اس شخص کو وہ نظر انداز کرتے ہیں اور وہ مزید گندی گالیاں دینا شروع ہو جاتا ہے، لیکن اس نے کچھ ایسی باتیں کی ہیں اپنی گالیوں کے دوران میں جس سے صاف واضح ہوتا ہے کہ وہ شخص جو ہے وہ پاکستان سے تعلق نہیں رکھتا تھا، بلکہ یہی بتایا جا رہا ہے کہ وہ شخص جو ہے وہ افغانستان سے تعلق رکھتا تھا، کیونکہ وہ کہتا ہے جی کہ ہمارے ملک میں 40 سال سے جنگ چھیڑی ہوئی ہے اور یہاں آ کر آپ مزے کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے صاف واضح ہے کہ وہ شخص جو ہے وہ پاکستانی نہیں تھا بلکہ افغانستان سے تعلق رکھتا تھا۔ بہرحال اس طرح سے بھی یہ ویڈیو وائرل ہوتی ہے، ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں، چونکہ کوئی بھی شخص چاہے وہ پاکستان سے تعلق رکھتا ہو اور وہ اس کا کوئی سابقہ عہدہ ہو، کسی بھی شخص کی اس طرح سے جو ہے وہ اس کو بے عزت نہیں کرنا چاہیے، اس کو اس طرح سے ٹریٹ نہیں کرنا چاہیے۔ کسی بھی ملک میں جا کر ہر شخص کی جو ہے وہ عزت ہوتی ہے، اور ہر شخص کی جو عزت و تکریم ہے اس کا احساس ہونا چاہیے دوسرے ہر شخص کو، اور وہ شخص یہاں تک کہتا ہے کہ اگر میرے پیچھے پولیس نہ ہوتی، چونکہ بعد میں اس کو پولیس جو ہے وہ گرفتار کر کے لے جاتی ہے، تو یہی وہ شخص کہتا ہے کہ اگر میرے پیچھے پولیس نہ ہوتی تو میں ان پر تشدد کرتا، تو یہ تو اس سے بھی زیادہ آگے کی بات ہو جاتی۔ بہرحال اب وہ شخص جو ہے وہ پولیس کی حراست میں ہے، لیکن یہی کہا جا رہا ہے کہ وہ افغانستان سے تعلق رکھتا ہے۔
اور یہاں تک بھی کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کو افغانستان کے مطلب یہ جو سارا معاملہ ہے اس کو بین الاقوامی سطح پر اٹھانا چاہیے اور اس کو افغانستان کی جو حکومت ہے اس کے ساتھ اس کو ڈسکس کرنا چاہیے. بہرحال آگے دیکھتے ہیں کہ جو میں نے آپ کو خبر دی ہے اس کے حوالے سے کیا خوشخبری جو ہے وہ مزید نکل کر آتی ہے. چونکہ نگراں سیٹ اپ جو ہے وہ پریپیئر اس کی ساری تیاریاں پریپریشنز تو ہو چکی ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ آگے کتنے دن مزید جو ہے وہ اس نگراں سیٹ اپ کو آنے میں لگتے ہیں اور پھر اس کے بعد ملکی حالات کس طرف جاتے ہیں. چونکہ 9 مئی کے جو واقعات ہیں اس کے بعد جس طرح سے ملکی سیاست جو ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ رد و بدل جس طرح سے محسوس ہوتا ہے, ساری چیزیں جو ہیں وہ اتھل پتھل کا شکار ہو جاتی ہیں. یہاں تک کہ پی ٹی آئی کے جو لوگ چھوڑ کر جا رہے ہیں, نئی پارٹیز بننا شروع ہو جاتی ہیں. تو اب آگے دیکھتے ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں پی ٹی آئی کے لیے کیا خوشخبریاں جو ہے وہ نکل کر سامنے آتی ہیں اور پی ڈی ایم جو ہے وہ کب تک اسی طرح سے حکومت میں برقرار رہتی ہے. یہاں تک کہ یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ جو نگراں حکومت کے جو مقتدر اعلیٰ ہیں انہوں نے یہ تک کہا ہے کہ اب نگراں حکومت نہ کہا جائے بلکہ حکومت ہی کہا جائے. یہاں تک کہ جو نگراں وزیر اعلیٰ ہیں یا جو بھی عہدیدار ہیں ان کے ساتھ نگراں کا لفظ جو ہے وہ نہ لگایا جائے بلکہ وہ ان کا جو عہدہ ہے اسی سے ان کو پکارا جائے. اس کے علاوہ جی میاں اسلم اقبال کی بیٹی کا جہیز جو ہے وہ پولیس والے لوٹ کر لے جاتے ہیں. چونکہ میاں اسلم اقبال کا جو تعلق ہے وہ پی ٹی آئی سے ہے اور پی ٹی آئی کے پر ہم دیکھ ہی رہے ہیں کہ جس طرح سے 9 مئی کے بعد جس طرح سے پولیس ان کے جو کارکنان ہیں ان کے جو لیڈرز ہیں ان کے گھر دعویٰ بولتی ہے اور پھر جو بھی توڑ پھوڑ یا جو بھی لوگوں کو ہراساں جس طرح بھی کرنا ہوتا ہے جو ان کا دل آتا ہے وہ کر کے چلے جاتے ہیں. تو اس طرح سے میاں اسلم اقبال نے کافی لمبی جو ہے وہ ٹویٹ کی تھی جس میں انہوں نے اس بات کا انکشاف کیا تھا کہ ان کے گھر میں پولیس جس طرح سے دعویٰ بولتی ہے اور ان کی بیٹی جس کا نکاح ہونا تھا اس کا جو سارا جہیز کا سامان تھا پولیس والے وہ لوٹ کر لے جاتے ہیں اور یہاں تک کہ اس کا نکاح جو ہے وہ بھی پوسٹ پون کرنا پڑتا ہے. بہرحال یہ بہت ہی زیادہ تکلیف دہ مناظر ہیں جس طرح سے پولیس جو ہے وہ چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کرتی ہوئی جس مرضی کے گھر میں گھس جاتی ہے اور جو مرضی جو دل ان کا آتا ہے وہ کرنا شروع کر دیتی ہے. تو یہ ساری جو کاروائیاں ہیں ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں وہ چاہے کسی بھی پارٹی سے جو یہ اشخاص جو ہے وہ تعلق رکھتے ہوں. لیکن جو دوسرا شخص ہے انسانیت بھی کچھ چیز ہوتی ہے, انسانیت کا احساس ہونا چاہیے. کسی کے بھی گھر میں اس طرح سے دن دہاڑے اس طرح سے رات گئے گھس کر اور چھاپے مارنا, اس طرح سے خواتین کو ہراساں کرنا اور اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے چاہے وہ کسی بھی وہ دوسرا شخص جو ہے وہ کسی بھی پارٹی سے تعلق رکھتا ہو. اب آگے دیکھتے ہیں کہ کیا معاملات جو ہے نکل کے سامنے آتے ہیں. یہ چھوٹی سی اپڈیٹس تھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں. اس کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے مجھے کامنٹس میں ضرور مطلع کیجیے گا. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت, چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. آپ کی اپڈیٹس تک کے لیے اللہ حافظ.